اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہمارا انتظار امام زمان ہے۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جو جگہ بہت ٹھنڈی ہے تو ہم اس طرح کا انتظام کر جاتے ہیں کہ ہم گرم کپڑے ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ ہمیں سفر میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو، یا کوئی گرم جگہ پر جا رہے ہیں تو بالکل اسی طرح کا انتظام ہم کر جائیں گے تاکہ ہمیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ ہم ایک ایسے مرحلے میں، ایک ایسے دور میں وارد ہونا چاہتے ہیں جو دور ہمارے دور سے 180 ڈگریز فرق کرتا ہے۔ ایک ایسا دور جس میں عدالت ہوگی، ایک ایسا دور جس کے اندر ظلم نہیں ہوگا، ایک ایسا دور جس کے اندر ستم نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس مرحلے کے لیے، اس دور کے لیے تیار نہ کریں، پھر ہم اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تمام معصومین بہت مظلوم ہیں۔ اس لیے مظلوم ہیں کیونکہ انہیں وہ یاران اور انصار میسر نہیں آئے جن کی انہیں ضرورت تھی، وہ ساتھی میسر نہیں آئے جن کی انہیں ضرورت تھی۔ خوب یہیں سے ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو پاک ترین لوگ ہیں، وہ لوگ جو کامل ہیں، وہ لوگ جو بہترین لوگ ہیں، کیوں انہیں یاران میسر نہیں آئے؟ کیوں انہیں ساتھی نصیب نہیں ہوئے؟ اس سوال کا جواب میرے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میں بھی ایک امام کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں لوگوں نے، کون سے ریزنز کی وجہ سے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو تنہا چھوڑا، کہ جب میرے زمانے کے امام کا ظہور ہو تو میں اپنے زمانے کے امام کو تنہا نہ چھوڑوں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہمیں ملتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے 3 وجوہات کی طرف اشارہ کریں۔ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے معصومین کو تنہا چھوڑ دیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کے مقصد بہت بلند تھے۔ اگر میرا مقصد بھی امام کے مقصد کی طرح بلند نہ ہو، پھر میں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دے سکتی، اپنے زمانے کے امام کی ہمراہی نہیں کر سکتی۔ دوسری وجہ جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مقدس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ استعمال کیا گیا وہ بھی مقدس تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں نے ہر حربہ استعمال کیا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے، چاہے وہ مکاری ہو، جھوٹ ہو، دغا بازی ہو یا دھوکے بازی ہو۔ اور در حقیقت اگر انسان دیکھیں تو کمال بھی اسی کے اندر ہے، ہنر بھی اسی کے اندر ہے۔ جب ہم کوئی اخلاقی بحث کرتے ہیں بندگی کے بارے میں، خدا ہمیں کھینچ کر نہیں بلاتا کہ آؤ میری بندگی کرو، بلکہ خدا نے ہمیشہ ہمیں دو راہے پہ کھڑا کر دیا، کہا کہ یہ اچھائی کی طرف راستہ جاتا ہے، یہ برائی کی طرف راستہ جاتا ہے، تم اپنے اختیار سے اس راستے کو چنو، اور جب اپنے اختیار سے اس راستے کو چنو گے پھر ہی تم کمال کی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مکاری استعمال کرتا تھا، دھوکے بازی استعمال کرتا تھا، پیسے پھینکتا تھا تو لوگ اس کی طرف جاتے تھے اور اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیتے۔ اور تیسری اور آخری وجہ تعلقات ہے، اٹیچمنٹس، چاہے وہ تعلقات پست ہو، چاہے وہ اٹیچمنٹس پست ہو کہ انسان پیسوں سے تعلقات رکھتا ہے، منصب سے، شہرت سے، عزت سے ہو، چاہے وہ تعلقات بظاہر مقدس ہو، لیکن وہ چیز جو ہم سے چاہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ولی خدا کے سامنے، اپنے امام کے سامنے ہمیں پوری طرح سے تسلیم ہونا ہے۔ اپنے امام، ہو سکتا ہے امام آپ کو کوئی کام بولے جس کی حکمت ہم کو نہیں پتہ ہو، لیکن ہمیں سوال نہیں کرنا کہ یہ ایسا کیوں ہے اور وہ ویسا کیوں ہے، بلکہ پوری طرح سے اپنے امام کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے ہم کو، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم کوشش کریں گے یہ جو ویک پوائنٹس ہے اسے اپنے اندر سے نکالیں اور اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے تیار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ابا